أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما كان للنبي نہیں تھا لائق نبی کے لیے والذین آمنوا اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان یستغفروا للمشرکین یہ کہ وہ استغفار کرتے مشرکوں کے لیے ولو كانوا اولی قربا اگرچہ وہ تھے ان کے قریبی رشتہ دار من بعد اس کے ما تبین جو کہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے انہم اصحاب الجحیم کہ بے شک ان کے وہ عزیز دوزخ والوں میں سے ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا لأبیہ اپنے باپ کے لیے الا عن موعدۃ مگر ایک وعدے کی وجہ سے تھا وعدها ایاه جو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا فلما تبین له جب ظاہر ہو گیا آپ کے لیے انه عدو للہ کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تبرأ منہ تو آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے حلیم تحمل والے تھے۔ وما كان اللہ نہیں تھے اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم کہ وہ گمراہ کرتے کسی بھی قوم کو بعد اس کے اذ ہداہم جب کہ ان کی رہنمائی کی حتی یبین یہاں تک کہ اللہ بیان کر دے لہم ان کے لیے ما یتقون وہ ساری چیزیں جن سے انہیں بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالی ہے ہر چیز کے جاننے والے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ تعالی کے لیے ہی ہے بادشاہی آسمان و زمین کی۔ یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں ہوگا تمہارا اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں اللہ جل شانہ نے مشرکین کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کی موت کفر اور شرک پر واقع ہو جائے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرنے سے منع کر دیا۔ ہاں جب تک کوئی
زندہ ہے اور اس کے کفر پہ موت کا یقین نہیں ہے، کیونکہ ان ممکن ہے انسان زندگی کے آخری کنارے پہ توبہ استغفار کر لے، تو جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یعنی دعائے ہدایت کرنا کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کی بخشش کر دے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب جس شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کی موت کفر پر ہو چکی ہے، اب اس کے لیے دعائے مغفرت اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں کرتے رہے ہدایت کے لیے، اور آخری لمحات میں بھی حضور نے پوری کوشش کی کہ ان کے چچا ایمان قبول کر لے، ایمان کے لفظ ان کے کان میں ہی کہہ دیں، علل اعلان ایمان کا اظہار نہ بھی کریں، صرف حضور کے کان میں اپنے ایمان کی بات کہہ دیں، تو وہ اس پہ راضی نہیں ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کے لیے کبھی بھی استغفار نہیں کیا، تو اس لیے فرمایا ما کان للنبی، نہیں تھا نبی کے لائق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، وَلَوْ كَانُوا وَلِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، بعد اس کے کہ جو ظاہر ہو گیا ان کے لیے، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ بے شک وہ ان کے قریبی رشتہ دار وہ دوزخ والوں میں سے ہو کر کے مرے ہیں، ان کی موت کفر پر ہوئی ہے، تو اس کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے۔ نہ اللہ کے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے دعا کہہ سکتے ہیں، نہ ایمان والے اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ اور باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر کوئی شخص کہے کہ انہوں نے بھی تو اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان استغفار، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا لأبیہ، اپنے والد کے لیے، الا عن موعدۃ وعدها ایہ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو آپ نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ مریم میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے جب مباحثہ ہوا اور والد نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ نے بہتر سمجھایا لیکن والد نہ سمجھا اور اپنے شرک پر کفر پر ڈٹا رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے والد گرامی میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کو برابر کرتا رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی زندگی میں اپنے والد کے لیے دعا کی ہے وہ اسی وجہ سے دعا کی، اور یہ دعا مغفرت کی، یہ دعائے ہدایت ہے قسم کی، اس کی اجازت ہے۔ فلما تبین لہ، پھر جب ظاہر ہوا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یعنی آپ کو جب معلوم ہوا انہ عدو للہ، کہ بے شک ان کا والد وہ پکا اللہ کا دشمن ہے، یعنی اس کی موت اسی شرک پر ہوئی ہے، تو تبرأ منہ، اب آپ نے اظہار بیزاری کر دیا اپنے والد سے کہ اس کے بعد آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی۔ اس لیے جس کی کفر پر موت ہو جائے اس کے لیے کوئی دعا نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا ان کی زندگی میں کی تھی، وہ جو دعائے ہدایت تھی، جب اس کی موت کا علم آپ کو پتہ ہوا، آپ کے علم میں آیا کہ وہ کفر پہ مرا، تو اس کے بعد آپ نے تبرع منہ، اظہار بیزاری کر دیا اس سے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ، البتہ اپنے رب کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، یعنی اس کی بارگاہ میں خوب آہوزاری کرنے والے تھے، حلیم، بڑے حلم، تحمل اور برداشت والے تھے، یہ ان کی صفت تھی۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم،
اللہ جل شانہ عمومی ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ کہ وہ گمراہ کریں کسی قوم کو بعد از ہداہم، بعد ان کی ہدایت کی رہنمائی کرنے کے، یعنی جب اللہ کسی قوم کو ہدایت کا راستہ اپنے نبی کے ذریعے سے بتائیں، اپنی کتاب کے ذریعے سے بتائیں، تو اس کے بعد اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتے حتی یبین، جہاں تک کہ بیان کر دیں ان کے لیے، واضح کر دیں ان کے لیے ما یتقون، وہ ساری چیزیں جن سے ان کو بچنا ہے۔ یعنی پوری تعلیمات اللہ جب جس معاشرے جس قوم کو دے دیں، اس کے بعد ان لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہ ہو، وہ لوگ اس سے اعراض کریں، تو وہی لوگ پھر گمراہ ہوتے ہیں، وہی بھٹکتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو لیتے ہیں، ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ قومیں کبھی گمراہ نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ کا قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اب جو اس سے دلچسپی رکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، تو وہ لوگ ہدایت پر رہیں گے، اور جو اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، اس سے منہ پھیرے رکھیں، تو یہ قرآن ان کو ہدایت تو نہیں دے گا، وہ لوگ تو گمراہی پہ ہی چلیں گے۔ تو یہ ان کا گمراہی پہ چلنا یہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے ہے۔ حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ بیان کر دیتے ہیں اللہ ان کے لیے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہی ہے بادشاہی آسمان و زمین کی۔ یحیی و یمیت، ساری قدرتیں اور طاقتیں اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وہی سب کو زندگی دیتا ہے، عنایت کرتا ہے۔ و یمیت، اور وہ سب کی موت کا مالک بھی وہی ہے۔ سب کی موت و حیات اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آج اس رب کی رہنمائی میں چلو، اس کی دی ہوئی ہدایات پہ چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس رب کی ہدایات سے انحراف کرو گے تو تمہاری دنیا عاقبت برباد ہو جائے گی۔ اور پھر ایسی صورت میں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہیں رہے گا تمہارے لیے اللہ کے سوا مِن وَلِيٍّ، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ جب خدا سے بے رخی اختیار کرو گے تو پھر کوئی اور آ کے تمہارے رب کے مقابلے میں مدد کرے، یہ کسی کی طاقت اور جرأت نہیں۔